سے پہلے پچھلی کلاس میں ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آج کا جو ہے چیپٹر ہوگا یا آج جو ہے ہماری کلاس ہوگی محکم اور متشابہ سے متعلق رہے گی۔ محکم اور یہ دیکھیے محکم اور متشابہ، ایک منٹ، ارے لگ رہا ہے کہ ایک منٹ، میں نے تیار کیا تھا، لگ رہا کہ میں ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکا۔ سر اسکرین کلیئر نہیں دکھائی دے رہی۔ ہاں نہیں، میں بتا رہا ایک منٹ، میں سیو نہیں کر پایا، میں نے بنایا سورہ آل عمران میں والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ میں رات میں جلد بازی میں نے لکھا کچھ جو ہے، لیکن یہ دیکھیں ہیڈنگ ڈال کر کے کچھ میں نے لکھا تھا، لیکن جو ہے وہ سیو نہ کرنے کی وجہ سے یا کہیں سیو ہو گیا ہوگا دوسری جگہ پر۔ ایک منٹ لگا رہا ہوں کہ اگر بات سمجھنی ہے تو یہ آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 7 میں آپ جو ہے کوئی بھی تفسیر دیکھ لیجئے گا۔ میں تھوڑا سا واٹس ایپ پہ میں نے ایسے ہی کچھ چیزیں ہیں، ایک منٹ، ایک چیز میں نے جیسے یہ دیکھیے، میں نے ایسے دیکھ رہے میرا یہ ہلو، ہاں یہ آپ خیر اب یہ پڑھ لیتے، میں نے تیار کیا تھا لیکن اب وہ سیو نہیں ہو سکا۔ جی تو یہ محکم ہے، آیت نمبر 7 آپ جو ہے کھول لیجئے سورہ آل عمران۔ تو محکم کی جو لغوی تعریف ہوتی ہے، حکم سے نکلا ہے، جو مضبوط، مستحکم، واضح اور قابل عمل ہونے کو کہتے ہیں۔ مضبوط ہو، قابل عمل ہو، مستحکم ہو، واضح، بالکل واضح ہو، یہ اس کے معنی میں آتا ہے۔ یہ احکم الرائے ہے، اس نے رائے کو پختہ کیا، اس کی رائے بہت اچھی ہے، اسی سے حکمہ بنا ہے۔ حکمہ کا مطلب گھوڑے کی لگام کو بھی کہتے ہیں، تاکہ اسے ہلنے اور ٹاپنے سے روکا جائے۔ حکمت ہوتی ہے، حکمہ جو ہے حاکم اور محکوم جیسے الفاظ اسی سے ہیں۔ اسے لغوی معنی میں سارا قرآن کریم محکم ہے، یعنی اس میں کوئی نقص یا خرابی نہیں ہے، نہ اس کے آگے سے کوئی باطل آ سکتا ہے، نہ پیچھے سے۔ اسی طریقے سے کتاب حکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم، کتاب یہ ایسی کتاب ہے وہ حکمت آیاتہ جس کی آیتیں جو ہے بالکل واضح ہیں، معلوم ہے، اس میں کوئی آیت جو ہے باطل نہیں ہے۔ ثم فصلت من لدن حکیم سے اس کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے۔ تو یہاں پر یہ محکم کا لغوی معنی ہے۔ تو محکم کا لغوی معنی بالکل واضح، قابل عمل، مضبوط، اور یہ سارے اس کے معنی میں آتے ہیں۔ اصطلاحی معنی جو آپ بیان کریں گے، محکم اسے کہتے ہیں جو واضح، مستحکم اور سمجھ میں آنے والی شے ہو، کوئی ابہام نہ ہو، اس میں کسی دوسرے معانی کا احتمال نہ ہو، یا اس کے معنی و مفہوم کی صرف ایک ہی صورت ہو، اس کی دلالت راجح ہو، اسے ظاہر و نص بھی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اہدنا الصراط المستقیم، تو تعریف کیا ہے؟ اصطلاحی تعریف، محکم اسے کہتے ہیں جو واضح ہو اور سمجھ میں آنے والی شے ہو، کوئی اس میں جو ہے شک یا کوئی اس میں ابہام نہ ہو، کوئی غموض نہ ہو، اور کوئی دوسرا معنی مطلب جو ہے اس سے مراد نہ لیا جائے۔ مثال کے طور پر اہدنا الصراط المستقیم،
سورہ فاتحہ میں ہے کہ اللہ ہمیں جو ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے. اب صراط مستقیم سے کیا مراد؟ اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے اس کی توضیح کر دی، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ صراط المستقیم کی اللہ تبارک تعالیٰ نے خود ہی جو ہے توضیح کر دی ہے. تو اس طرح کی آیتیں جو ہے محکم آتی. ابھی جو ہے آپ متشابہ جب پڑھیں گے تھوڑا سا آپ کو کلیئر. تو لغوی معنی مطلب محکم کا مطلب جس میں کوئی شک کی گنجائش نہ ہو، بالکل مضبوط ہو اور اس میں کوئی خلل نہ ہو. تو اس طرح کی آیات کو جو ہے محکم کہتے ہیں. ابھی متشابہ بھی پڑھ لیجئے تو اس کے بعد پھر سوال جواب ہو جائے گا. متشابہ شبہ سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں مانند ہونا، ہم شکل ہونا، ملتا جلنا ہونا. یہ متشابہ مطلب کہتے نہیں متشابہ فلاں فلاں سے متشابہ ہے، فلاں فلاں کی شکل مل جل رہی ہے. تو اسی کے مطلب جو اسی کے معنی میں جو ہے مانند ہونا، ہم شکل ہونا، ملتا جلتا ہونا. عربی میں کہتے ہیں شابہ، اس سے ملتا جلتا ہے یا اس کی اس جیسا ہے. جی استاد مشترک کہیں گے ہم. ہلو، مشترک نہیں، استاد متشابہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے فلاں کی شکل فلاں سے متشابہ ہے، مل جل رہی ہے، فلاں فلاں کے جیسا ہے، مطلب کافی اس میں مماثلت ہے دونوں میں، ہم شکل میں، بناوٹ میں، ہم شکل میں، ہونے میں. تو اس طرح کا. اور بعض کی تصدیق بھی ہوتی ہے، جیسے اتو بھی یعنی قرآن کی آیت متشابہ مطلب قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی جو ہے تصدیق کرتی ہے. متشابہ مطلب ایک ہی بھی ہے، جی سر. قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تصدیق کرتی ہے. تو یہ جو ہے اس طرح جو ہے. اور یہ ہے کہ متشابہ کا مطلب جو ہے کوئی چیز شک میں پڑ جانا، آدمی جو کلیئر نہ ہونا، واضح نہ ہونا. اس کے مطلب بھی جیسے اسی طرح سے ان البقرہ تشابہ علینا، جیسے وہ نہیں جو ہے بنو اسرائیل جو ہے پوچھ رہے تھے گائے کے بارے میں، گائے کیسی ہوگی، چھوٹی ہوگی، بڑی ہوگی، اس کی شکل کیسی ہوگی. انہوں نے کہا ان البقرہ تشابہ علینا، گائے جو ہے ہمارے اوپر کیا ہو گئی ہے، متشابہ ہو گئی، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے گائے کون سی ذبح کریں، چھوٹی ذبح کریں، بڑی ذبح کریں. اور تو اس طرح کی جو ہے تو یہ لغوی معنی ہوتے ہیں. تو ایک لغوی کا مطلب متشابہ کے 3 معنی لغوی ہیں. ایک تو کسی کی مثل ہونا، مانند ہونا، جیسے ہونا، جیسے فلاں فلاں کے متشابہ فلاں فلاں کی شکل میں جو ہے. دوسرے مطلب تصدیق کرنا، ایک آیت دوسری آیت کی تصدیق کرتی ہے. اور ایک کا مطلب جو ہوتا ہے شک میں پڑ جانا، کوئی واضح نہ معنی ہونا، اس کے معنی میں یہ ہوتا ہے. تو اصطلاحی معنی سے متشابہ سے مراد وہ الفاظ جن کی معانی صاف اور واضح نہ ہوں بلکہ کئی تعبیروں کا اس میں احتمال ہو، کبھی ایک اور کبھی دوسری تعبیر نیز وہ اپنے پختہ معنی پر دلالت کرنے کے قابل نہ ہو. متشابہ کا مطلب جو بالکل ایک سے زائد اس کی تفسیر بیان کیا سکتی ہے، ایک سے زائد اس کے معانی بیان کیا سکتے ہیں. کبھی کبھی یہ ہے کہ اس کی آپ تہ تک نہیں پہنچ سکتی. مثال کے طور پر ایک یہاں پر مثال دی ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اسے اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے. سید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے. اب جب اللہ کا ہاتھ اگر آپ یہ تحقیق کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسا ہے، بس اللہ تبارک تعالیٰ کا ہاتھ کیسا ہے، چھوٹا ہے، بڑا، نعوذ باللہ، تو یہ ساری چیزیں متشابہ میں آئیں گی. کیونکہ ہمیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی اتنا صرف بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی شکل کیسے ہوگی، اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ ہیں تو قرآن میں بہت سی جگہ ید آیا ہے اور رجل آیا ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی کیسی ہیں اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے. تو گویا کہ اگر کوئی اس طرح کی جو ہے چیزوں کے بارے میں کوئی بہت ساری قیاس آرائیاں کر رہا ہے تو وہ جو ہے متشابہ میں آئے گا. تو اب یہ ہے کہ اب یہ سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسا ہے، کس کی طرح اس کا جو بھی تصور کیا جائے گا، کسی بھی بشر کے لیے، رسول کے لیے جاننا، اس کی کیفیت بیان کرنا ممکن نہیں ہے. اس طرح کے بارے میں کیف اللہ کیسے ہیں، یہ سوال ہو ہی نہیں سکتا اور اس کا جواب نہ دیا سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، بس اللہ تبارک تعالیٰ. لہذا قرآن کریم میں علم غیب، آخرت، قبر اور جو ساری چیزیں جو اللہ وجہ ربک کا، اللہ تبارک تعالیٰ آیا، الملائکہ اور اس کا سمیع بصیر، یہ سارے جو ہے اس طرح کی آیتیں جو ہے
متشابہ کے ضمن میں آتی ہے، متشابہ کی جس کے بارے میں آپ ہمارا علم محدود کر دیا گیا ہے، ہم اس علم کی تہ تک جو ہے نہیں جا سکتے ہیں. جیسے اللہ تبارک تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں ہے، اسی طریقے سے قیامت کے بارے میں ہے جو جس پر ہمیں ایمان لانا ضروری ہے، یا اسی طریقے سے جو ہے حروف مقطعات بھی ایک طریقے سے متشابہ معنی میں ہیں. بہت سے لوگوں نے اس کے معانی صحیح سے مطلب کوشش کی ہے کہ حروف مقطعات کے بہت سارے معانی بیان کیے گئے ہیں، لیکن کوئی واضح معنی جو ہے سارے مقطعات کو کچھ لوگ بہت سے لوگوں اس کی تفسیریں کی ہیں، لیکن جو ہے بالکل بالجزم یا بالیقین نہیں کہہ سکتا یہی اس کی تفسیر ہے. گویا کہ متشابہ معنی میں بہت سے علماء اس کو بھی لیتے ہیں. تو یہ مختصر طور سے محکم اور متشابہ ہے کہ محکم کا مطلب یہ ہے کہ جس میں بالکل واضح ہو کوئی جو ہے تو، اور متشابہ کا مطلب تائید کرنا. تو قرآن کی بہت ساری آیتیں متشابہ ہے، متشابہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تصدیق کرتی ہے، ایک آیت دوسری آیت کی اس کو توضیح کرتی ہیں، تصدیق کرتی ہیں. اور ایک معنی میں ہے کہ بہت ساری چیزیں قرآن میں ہم اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. تو اگر کوئی شخص وہ تو جن آیات کی جن معانی کی تہ تک انسان نہیں پہنچ سکتا ہے، تو گویا کہ انہیں بھی متشابہ کے ضمن میں خاص طور سے علم غیب کے بارے میں، یا جو ما بعد الموت، موت کے بعد جو احوال ہوں گے، یہ ساری انسان کی پہنچ سے باہر ہے. اب بہت سارے انسان جو ہے کہ قیامت ہوگی، قبر میں کیا احوال رہیں گے، قبر میں عذاب ہوگا، کیسے ہوگا، یہ ساری چیزیں جو ہے انسان کی پہنچ سے باہر ہے. اور ان ساری چیزوں میں اتنا ہی اتنی ہی ہمیں جانکاری ہے جتنا بھی کہ ہمیں قرآن و حدیث سے رہنمائی ملتی ہے. اس کے آگے جو ہے ہمارا علم قاصر ہے، ہماری عقل جو ہے قاصر ہے. اسی طریقے سے جو ہے غیبیات کے بارے میں ہے، یا اللہ تبارک تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں ہے. اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کس چیز سے سنتا ہے؟ آنکھ سے دیکھتا ہے، کان سے سنتا ہے. اب کان کی حیبت کیا ہے، کان کی تفصیل، وہ ساری چیزیں جو ہے انسان جو ہے وہ پتہ نہیں کر سکتا ہے، لیکن صرف اور صرف اس پہ جو ہے ایمان لانا ہے. تو یہ جو ہے میں نے اور رات میں اصل میں نے کافی تیار کیا تھا لیکن اب وہ سیو نہیں کر سکا. تو یہ جو ہے مختصر طور سے محکم اور متشابہ. اور اگر کوئی اور تفصیل سے جاننا چاہتا ہے تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 کا کسی بھی تفسیر سے مطالعہ کر لے تو اس میں بھی جو ہے اسے والذی انزل علیک الکتاب، جو میں پڑھ رہا ہوں یہاں نہیں ہے، والذی انزل علیک الکتاب. ایک منٹ جی آیت نمبر کتنا بتایا سر؟ اس کا تعلق ہے کیا کر رہے ہیں؟ میں پڑھ رہا ہوں آیت کوئی تعلق؟ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہم لوگ جو کتاب پڑھ رہے ہیں نا مدخل الفقہ کی، اس میں یہ کہاں ہے؟ ہاں ہاں کل ہم پڑھ رہے تھے نا کہ جو ہے کیا کہتے ہیں بین الفقہ بین الفقہ والشریعہ جو ہے بین الفقہ، تو یہ 2 ورڈ آئے تھے وہاں پر، محکم اور قرآن محکم ہے، ٹھیک ہے. تو اسی کی تفصیل میں نے کہا تھا مختصر طور سے. آپ مزید جو ہے اگلی کلاسوں میں علوم القرآن جو پڑھیں گے محکم و متشابہ کی تفصیل جو ہے پڑھیں گے، لیکن میں نے سوچا تھا آپ کو جو مختصر طور سے محکم اور متشابہ جو ہے آج کی کلاس میں کر لیں، ٹھیک ہے. تو یہ میں نے مختصر طور سے ہے دیا ہے کہ، اور میں جیسے سورہ وہ جو ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 7 جو هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ نے جو ہے قرآن میں نازل کیا، منہ آیات محکمات، کچھ اس میں جو ہے آیتیں محکم ہیں، ہن ام الکتاب، انہی کو قرآن کہتے ہیں، اخری متشابہات، اس میں کچھ جو ہے متشابہ آیات ہے. ترجمہ سے بتا رہا ہوں. اس کے آیت بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں ٹیڑھپن ہے، کجروی ہے، سیدھا نہیں جن کا دل، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، متشابہ آیات کی جو ہے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ابتغاء الفتنہ، اور اس سے ان کا مقصد جو ہے فتنہ برپا کرنا ہوتا ہے، ابتغاء تأویلہ، اور اس کا غلط معنی بیان کرنا ہوتا ہے، وما يعلم تأویلہ الا اللہ، اور اس کا معنی صرف اور صرف
اللہ ہی کو معلوم ہوتا ہے. والراسخون فی العلم، اور جو اہل علم ہیں، یقولون آمنا باللہ، ہم ایمان لائے، کل من عند ربنا، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، اور اہل عقل ہی اس سے نصیحت پکڑتے ہیں. تو اس میں جو ہے محکم اور متشابہ آیت ہے، تو اس میں بہت ساری تفاسیر میں آپ کو جو ہے محکم اور متشابہ کی جو ہے تفسیر جو ہے آپ کو مل جائے گی. جی ٹھیک ہے. تو میں آیت نمبر جو ہے کتنی بتائی دیکھیے تھی سر آپ؟ سورہ آل آیت نمبر عمران آیت نمبر 7. آل عمران آیت نمبر 7. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے یہ ہم جو پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، جیسے نصوص محکمۃ ثابتۃ، یہ جو نہیں ہے بین الفقہ والشریعہ، شریعت جو ہوتی ہے نصوص یعنی قرآن اور حدیث ہوتی ہے محکم، بالکل جو ہے واضح ہے، مبین ہے، ثابت شدہ ہے. تو اسی کے ضمن محکم اور بہت سے لوگ نہیں سمجھ پا رہے تھے محکم اور، تو یہ جو ہے میں نے صرف سمجھانے کے لیے جو ہے یہ. اب اگلی کلاس انشاءاللہ ہماری جو ہوگی یہاں سے ہوگی مجال الفقہ. ٹھیک ہے، مجال الفقہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہم نے شریعت کی جو تقسیم کی ہے تو اعتقاد ہے، اخلاقیات ہے، اور جو ہے عملی مسائل ہے. تو فقہ کا جو دائرہ، مجال الفقہ کا مطلب ہوگا فقہ کا دائرہ کیا ہے، فقہ کا میدان کیا ہے، فقہ کن کن چیزوں میں جو ہے بحث کرتا ہے. ہر ایک کوئی بھی علم ہوتا ہے، کوئی بھی فن ہوتا ہے، اس کا ایک اپنا دائرہ ہوتا ہے، اس کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، اس کا ایک میدان ہوتا ہے. اسی سے اب ایک اردو ادب ہے، تو اردو ادب ظاہر سی بات ہے اردو کے شعرا ہوں گے، اور جو ہے اردو سے متعلق ساری چیزیں اس سبجیکٹ میں پڑھائی جائیں گی. اسی طرح سے فقہ اگر ایک سبجیکٹ ہم مراد لیتے ہیں تو فقہ کا دائرہ کار کیا ہوگا، اس کا میدان کیا ہوگا. تو فقہ کا میدان کیا ہے، وہ الاحکام الشرعیہ العملیہ، شرعی عملی احکام ہے. فقہ کا دائرہ کیا ہے، فقہ کا میدان کیا ہے، فقہ کا مجال کیا ہے، شرعی عملی احکام. شرعی عملی احکام، شرعی عملی احکام سے کیا مراد ہے، اس سے پہلے ہم جان چکے ہیں کہ شرعی مطلب جو ہے شریعت سے متعلق ہوں اور اس شریعت سے جو عمل سے متعلق ہو. اب یہاں شرعیت سے اگر ہم نے کہا شرعی احکام، اس کا مطلب غیر شرعی احکام جو ہوں گے، زراعت کے بھی احکام ہے، طب کے بھی احکام ہے، طب مطلب زراعت کے احکام ہے، سول انجینئرنگ کے احکام ہے، اور جو ہے کھیتی باڑی کے احکام ہے، اور اس طرح سے بہت سارے علوم کے احکام جو ہیں انہیں شرعی احکام نہیں کہا جائے گا. پھر عمل شریعت میں بھی ہم نے 3 طریقے بنائے تھے، اخلاقیات اور عقائد اور عمل. تو جو فقہ کا دائرہ شرعی عملی احکام التي دلت علیہ نصوص ظنیۃ فی ثبوتها اور دلالتها، اس پر جو ہے اس کے ثابت اور اس کے دلالت میں نصوص ظنی ہو، اور ظن اور جو ہے نصوص ظنیہ اب بتا رہا ہوں. وکل ما لا يتناوله النصوص، اور وہ ہے جس میں نصوص براہ راست نصوص کا دخل نہ ہو، میں بے اسلوب میں مباشر براہ راست جو ہے اس میں. تو فقہ کا مجال یا فقہ کا میدان شرعی وہ عملی وہ احکام ہے، وہ شرعی عملی احکام ہے جس کے ثابت ہونے میں ظنی نصوص، جس کے بارے میں جس کے ثابت کرنے میں ظنی نصوص آتے ہوں. اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ ایک ہوتا ہے نصوص المحکمہ اور نصوص ظنیہ. تو نصوص دونوں کی تعریف ہم بتا چکے ہیں کہ ظنی سے کیا مراد ہوتا ہے، اور جو ہے محکم یعنی یقینی نص سے کیا مراد ہے. یقینی نص سے مراد قرآن کریم ہے اور احادیث متواترہ ہے، یعنی جس کی خبر یقینی ہے، اس کے بارے میں آپ کو بحث و تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور غیر یقینی نص سے مراد جو ہے خبر احاد، یعنی آپ علوم مصطلح الحدیث میں پڑھیں گے احاد، جو وہ احادیث جس کے چین میں، جس کو روایت کرنے میں، جس کے سند میں جو ہے ایک آدمی یا 2 آدمی انہیں خبر احاد کہتے ہیں. تو اصطلاح میں
خبر احاد کو نصوص ظنیہ کہتے ہیں. نصوص ظنیہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آپ پہلے اس کے بارے میں تحقیق کریں گے کہ یہ نص صحیح ہے یا حدیث ضعیف ہے صحیح ہے، اس کے آپ کے پاس تحقیق کرنے کا مجال ہے. لیکن جب یہ پتہ چل جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو اس وقت آپ کو عمل کرنا لازم ہو جاتا ہے. اس وقت آپ پر یا جو بھی ہو اس وقت اس پہ عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اس سے مفر نہیں ہے. نصوص ظنیہ سے مراد خبر احاد کو کہتے ہیں، وہ احادیث جسے اصطلاح میں خبر احاد. نصوص ظنیہ کے بغل میں آپ خبر احاد کہہ سکتے ہیں. خبر احاد سے مراد یہ ہے جس کے روایت کرنے میں کسی بھی چین میں کسی بھی دور میں ایک صحابی ہوتے ہیں یا ایک تابعی ہوتے ہیں یا ایک راوی ہوتے ہیں، تو ایسی حدیث کو جو ہے خبر احاد کہتے ہیں یا نصوص ظنیہ کہتے ہیں. گویا کہ آپ دوسرے مفہوم میں حدیث نصوص ظنیہ ہے، اور ہر آدمی کو جو ہے جو بھی اس میدان کا متخصص ہو جس کے پاس وہ علم ہے اس سے جو ہے وہ پھر چھان بین کرے گا اور محدثین کے اصول کے مطابق وہ تحقیق کرے گا کیا یہ حدیث صحیح ہے صحیح نہیں ہے. اور جب یہ پتہ چل جائے کہ صحیح حدیث ہے تو اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اور جب یہ پتہ چل جائے ضعیف حدیث ہے تو اس پر عمل نہیں کرے گا، چھوڑ دے گا. تو اس کا مجال جو ہے، یا مختصر طور سے فقہ کا مجال یا فقہ کا میدان کہہ سکتے ہیں، شرعی عملی احکام. شرعی عملی احکام انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اسے اور مزید جو ہے اس کی وضاحت کریں گے. آج جو معذرت کے ساتھ میری کلاس جو ہے دیر سے شروع ہوئی.